جو جس دروازے سے بھی آتا تھا اس کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ حاتم طائی کی حویلی کے اس کی کوٹھی کے ایک نہیں متعدد دروازے تھے، اور مانگنے والا جس دروازے سے آتا خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا پر، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت میں پورا سمندر اکٹھا کر دیا۔ اپنے پیارے حبیب کی شان یوں بیان فرماتا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نال دیا ہے۔ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا دامن بھرا ہوا ہے، اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی جھولی بھی آپ بھر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا اتنے سخی کہ جو بھی آپ کے پاس ایک مرتبہ آیا دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تھا عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ ایک موقع پر سرکار کا دریا اتنا چوبر میں تھا، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی خدمت میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں یاد کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا جھولی پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کر آپ نے وہ گورے گورے ہاتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں رکھ دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رکھنے کی دیر تھی میرا حافظہ قوی ہو گیا، پہلے کمزور تھا، حافظہ قوی ہو گیا، سرکار کی نگاہ تھی۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا پھر پھیلاؤ، پھر پھیلایا گیا۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت و ثنا نے گورے گورے